أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات، علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، تاجر برادری اور تاجر برادری کے صدر اور پریس کلب اور جناح ہال کے نگران اور چیئرمین اور ذمہ داران، میں آپ کی سب کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں. میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم جناب غیور اور باضمیر فیصلہ آباد کے باسیوں، السلام علیکم. آج جناح ہال میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت سیمینار انعقاد پذیر ہے. یقیناً جیسے حضرت مولانا مفتی محمد جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اعلان فرمایا کہ یہ سیمینار حافظ آباد کے تاجروں کے تعاون، بلکہ وہ میزبان بھی ہیں اس سیمینار کے، اور اس سیمینار کے منعقد کرنے پر میں حافظ آباد کی تاجر برادری کا انتہائی مشکور بھی ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے خالصتاً رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس، حرمت اور تقدس اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے آج جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی روح بھی بہت خوش ہو رہی ہوگی، اور انہوں نے اپنے پیغمبر کی ناموس کے تحفظ کی وکالت اور چوکیداری کا بھی حق ادا کر دیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا خاتم النبیین، اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میاں جتنی آپ کو توفیق دے اونچی آواز سے کہہ دیجئے. آپ کے درود شریف پڑھنے سے برکت بھی ہوگی، میرے اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا، درجات بھی بلند ہوں گے، گناہوں میں کمی بھی ہوگی. ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ کو جزا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا. نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی. پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا.
اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، سٹیج پر تشریف فرما تمام بزرگوں کا بھی عقیدہ ہے، آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا، اونچی آواز سے بولیے، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہیں، اوابین ہے، تراویح ہے، تبلیغ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں، نہ تو میرا ایمان ہے، نہ میں مسلمان ہوں، نہ میری نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ طواف ہے، نہ تہجد ہے، نہ اشراق ہے، نہ نوافل ہیں، نہ اوابین ہے، نہ تراویح ہے، نہ تبلیغ ہے۔ اگر بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت نہیں تو اونچی آواز سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھ سے قبل میرے بزرگ جو بیان فرما رہے تھے وہ یہی فرما رہے تھے، آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرے نبی کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ اپنے بیان سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہمیں ملا ہے یہ حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا ہے، یہ ہمیں حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں ملا ہے۔ آج میرے پاس نماز ہے، یہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ یہ میرے پاس روزہ ہے، یہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، بیت اللہ کا وجود ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، یہ سب کچھ میرے نبی کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ اگر حضور اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے، آج نہ میں مسلمان ہوتا نہ آپ مسلمان ہوتے۔ یہ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، یہ بھی سب میرے نبی کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ میری آدھی گفتگو مکمل، اگلی آدھی شروع، توجہ کیجئے۔ میرے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بدبخت اور بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، میرے حضور اللہ کے، اونچی آواز سے، میرے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر کے بعد جب بھی کسی بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی کہلوانے کی کوشش کی، حضور کی پوری امت نے ایک منٹ ضائع کیے بغیر میدان میں آ کر ایک پیج پر کھڑے ہو کر علل اعلان ایک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ حضور کے بعد جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں، مسلمانوں کا حصہ نہیں، وہ حضور کی امت ہی نہیں، وہ کافر اور مرتد تو ہو سکتا ہے، حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ یمن کا اسود انسی ہو، وہ یمامہ کا مسیلمہ کذاب ہو، وہ ایران کا بہاء اللہ ہو، یا قادیان کا مرزا غلام قادیانی ہو، جب بھی کسی بد نصیب نے میرے نبی کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، حضور کی پوری امت نے علل اعلان ایک موقف اور ایک پیج پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اس کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی بد نصیب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس بد نصیب نے
یہ اپنی جھوٹی نبوت کو پھیلانے کی کوشش کرنے کا منصوبہ بنایا، ہمارے اکابرین نے، حضور کی امت نے، حضور کے عاشق اور دیوانوں نے، بزرگوں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئر نے، تاجر حضرات نے ہر میدان کے اندر حضور کے ان دشمنوں کا، حضور کے ان باغیوں کا مقابلہ کیا۔ وہ مباحثے کا میدان ہو تب بھی ان کا مقابلہ کیا، وہ تقریر کا میدان ہو تب بھی ان کا مقابلہ کیا، وہ تحریر کا میدان ہو تب بھی ان کا مقابلہ کیا، وہ آئین اور قانون کا میدان ہو تب بھی ان کا مقابلہ کیا، عدالت کا میدان ہو تب بھی ان کا مقابلہ کیا، پارلیمنٹ کا میدان ہو تب بھی حضور کے ان دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ الحمدللہ، آپ بھی ایک مرتبہ کہہ دیں الحمدللہ۔ الحمدللہ، ہر میدان کے اندر حضور کی امت کو فتح ہوئی ہے، کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی ہے، اور حضور کے دشمنوں کو ناکامی ہوئی ہے، حضور کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ہر میدان کے اندر اسلام جیتا ہے اور کفر ہارا ہے۔ میں تفصیلات کی طرف نہیں جانا چاہتا، وقت بھی بہت کم ہے، میں صرف اشارے کروں گا۔ اچھا یہ ہے کہ آج میری گفتگو کا مطلب کہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ میرا ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا۔ یہ پاکستان کسی نے بطور ہدیہ اور تحفے کے ہمیں پیش نہیں کیا، کسی نے بطور گفٹ کے ہمیں پیش نہیں کیا۔ اس ملک کے حصول کے لیے مسلمانوں نے بہت بڑی قربانی دی۔ اس ملک کے حصول کے لیے مسلمانوں نے بہت بڑی قربانی دی۔ 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنے جسم کے ٹوٹے اور ٹکڑے کرائے، اپنے مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کیا۔ باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا گیا، بیٹے کے سامنے باپ کے ٹکڑے کر دیے گئے، ماں کے سامنے اس کی بیٹی کے پیٹ چاک کر دیا گیا، بیٹی کے سامنے ماں کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ میری عفت ماں اور عزت ماں بہنوں نے ہندو بنیا سے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی، دریائے راوی کا پانی خون آلود کر دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے اپنے شہاب نامے میں، جس وقت میں وہاں سے نکلا میں نے دائیں اور بائیں کیا منظر دیکھا کہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے ڈال رکھا تھا۔ کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر تن سے جدا ہے، کسی کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ کیل ٹھونک کے لٹکا رکھا تھا۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ میرا ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید آپ بھی میری اس بات کے ساتھ ضرور اتفاق کریں گے، یہ میرا ملک پاکستان مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ کے نام پر ملا ہے۔ کس کے نام پر؟ محمد الرسول اللہ کے نام پر یہ میرا ملک مجھے ملا ہے، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کے اندر لفظ محمد نہ ہو، نہ کلمہ ہو، نہ ملک ہو، یہ سب کچھ اگر مجھے ملا ہے تو حضور کے نام پر ملا ہے۔ اب توجہ کیجئے، 1947 سے لے کر 1974 تک، 1947 سے لے کر 1974 تک میرے اس ملک کی سرزمین پر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر
مرز وجود میں آنے والی سٹیٹ اور ریاست پر کے اندر حضور کے دشمن قادیانی اور مرزائی، جن کے مرزا غلام قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خود محمد الرسول اللہ ہوں. ایک منٹ، جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں بعین ہی وہی محمد ہوں جو 1400 سال پہلے آئے تھے، اس محمد میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. آج ہر قادیانی چھوٹا ہے یا بڑا، جوان ہے یا بوڑھا، تاجر ہے یا ملازم، دیہات کا رہنے والا ہے یا شہر کا، آج ہر قادیانی کا یہ نظریہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے جو حضرت ختیجہ کا خامن تھا، حضرت عائشہ کا میاں تھا، حضرت فاطمہ کا ابا، حضرت حسن حسین کا نانا تھا. مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد ہے. مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 4 پر مرزا غلام قادیانی قرآن مجید کی ایک آیت کوٹ کرتا ہے. اپنی اس کتاب کے اندر لکھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہتا اس آیت کے اندر اللہ نے محمد بھی مجھے کہا ہے، رسول اللہ بھی مجھے کہا ہے. 47 سے لے کر 1974 تک یہ حضور کے دشمن اور باغی جو مرزا غلام قادیانی کو محمد الرسول اللہ سمجھتے ہیں، 47 سے لے کر 74 تک میرے اس ملک کی سرزمین پر جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، مرزا غلام قادیانی کو بطور محمد الرسول اللہ کے پیش کرتے رہے، اپنی تبلیغ کھلے عام کرتے رہے، لٹریچر تقسیم کرتے رہے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے رہے، مینار بناتے رہے، محراب بناتے رہے، اپنے گھروں کے اوپر کلمہ طیبہ لکھتے رہے. میرے دوستو توجہ کیجئے، بھائی 1 منٹ ٹھہر جا، مجھے 10 منٹ گفتگو کرنے دے، میری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تشریف رکھیں. قادیانی اور مرزائی چناب نگر سے قادیانیوں کے مرد گروپوں کی شکل میں نکلتے، علاقہ بھر میں پھر کر مسلمانوں کا ایمان لوٹتے. قادیانی خواتین ٹولیوں کی شکل میں چناب نگر سے نکلتی اور پورے علاقے میں پھر کر مسلمان خواتین کے ایمان لوٹنے کے لیے جسارت کرتی. قادیانی علل اعلان چوکوں میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مناظرے کے چیلنج دیتے. اگر کوئی عالم دین، اگر کوئی مقرر، اگر کوئی خطیب، اگر کوئی مولوی صاحب، اگر کوئی تاجر، اگر کوئی پروفیسر کھڑے ہو کر اتنا کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، اس کے خلاف 1947 سے لے کر 74 تک اگر کوئی مرزا غلام قادیانی اس کے ماننے والوں کو آپ کے ملک میں کافر کہتا، اس کے خلاف 298A کے تحت مقدمہ درج ہوتا اور اس کو 3 سال سزا ہوتی. میرے دوستو، گویا کہ آپ کے ملک میں 1947 سے لے کر 74 تک مرزا غلام قادیانی ان کے ماننے والوں کو علل اعلان کافر کہنا جرم تھا. میرے تاجر بھائی بیٹھے ہیں، اگر میں یہ جملہ کہوں تو شاید آپ کو ٹھیک لگے گا. آپ کے ملک میں 1947 سے لے کر 74 تک علل اعلان چوک میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگانا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، شاید یہ بھی جرم تھا، شاید یہ بھی جرم تھا. پاکستان بننے کے بعد 1953 کی تاریخ میں 1953 کی تاریخ میں آپ کے ملک میں 10,000 مسلمانوں کو 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا.
ان 10,000 مسلمانوں کا آخر کیا جرم تھا؟ صرف اتنا ہی جرم تھا کہ وہ باہر روڈ پر آ کے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتے ختم نبوت زندہ باد، گولی آتی سینے سے گزرتی گرتے شہید ہو جاتے، اور تو کوئی ان کا جرم نہیں تھا کہ وہ کھڑے ہو کر اتنا ہی کہتے تھے ختم نبوت زندہ باد۔ 1974 تک ایسا چلتا رہا۔ 1974 میں قادیانیوں نے اپنی روٹین اور اپنی عادت کے مطابق جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے اندر اپنا لٹریچر تقسیم کیا، اور اس لٹریچر تقسیم کرتے کرتے ملتان کے میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ بھی اس ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ان کو بھی لٹریچر دیا۔ ان اسٹوڈنٹ نے لٹریچر جب کھولا اور پڑھنا شروع کیا، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ ہے۔ اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزے کو دیکھنے والا صحابی ہے۔ اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزے کی بیوی ام المومنین ہے۔ اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزے کی بیٹی سیدۃ النساء ہے۔ اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزے کا گھرانہ اہل بیت ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ مسلمان تھے۔ ان کے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد ان کے جذبات بھڑکے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ڈبے کے ایک کونے پہ کھڑے ہو کر کہا ختم نبوت، دوسرے اسٹوڈنٹ نے کہا زندہ باد۔ آواز بلند ہوئی، ٹرین چلی ہے، وہاں آواز بلند ہونے پر کلیش ہو گیا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارے کر رہا ہوں۔ وہاں کلیش ہوا، لڑائی ہو گئی۔ مسلمان اسٹوڈنٹ کو قادیانیوں نے مارا اور پیٹا، زخمی کیا۔ اس زخمی کرنے پر آپ کے پورے ملک میں ختم نبوت کے عنوان پر تحریک کھڑی ہو گئی۔ تحریک نے زور پکڑا، وہ تحریک چلتی چلتی آپ کے ملک کے پارلیمنٹ میں پہنچی۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور حکومت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کو کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں مرزائیوں کے سربراہ کو پارلیمنٹ میں بلا لیا جائے اور ان سے کچھ سوال و جواب کیے جائیں تاکہ نتیجے نکالنے میں آسانی ہو جائے، ہمیں نتیجے تک پہنچنے میں سہولت ہو جائے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جائے کہ مرزا قادیانی کی ذریت میں سے ان کے موجودہ خلیفے کو پارلیمنٹ میں بلا لیا جائے۔ گویا کہ مرزا ناصر کو اس وقت کا جو ان کا گرو اور لاڈ پادری مرزا ناصر، اس کو پارلیمنٹ میں بلایا گیا۔ کسی ارکان پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ مرزا ناصر سے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی ارکان پارلیمنٹ اس سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختار کو کہا گیا کہ آپ مرزا ناصر سے سوال کریں۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے مرزا ناصر کے سامنے ایک سوال کیا، توجہ آپ کریں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو ایک سوال کیا اٹارنی جنرل نے، مرزا ناصر سے کہا جناب مرزا ناصر صاحب، آپ کی اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ کہ قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا گیا۔ آپ توجہ، صبر بیٹے بھائی جان، ایک منٹ۔ حوالہ پیش کیا اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے، سامنے کھڑا ہے مرزا ناصر، اس سے پوچھا کہ آپ کی اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ کہ قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا گیا۔ حالانکہ قرآن مجید تو نازل ہوا مکہ اور مدینہ میں، اور وہ نازل ہوا پیغمبر اسلام محمد عربی کی ذات اقدس پر، لیکن آپ کی اس کتاب کے اندر تو یہ لکھا ہے، بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ مرزا ناصر نے کہا 1857 کی جنگ آزادی میں 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن مجید کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر 1901 میں مرزا قادیانی پر قادیان کے قریب نازل ہوا۔ او بھائی میاں ایک منٹ، صرف ایک منٹ میری گفتگو کو آگے چلنے دیجئے۔ اٹارنی جنرل نے مرزا ناصر سے کہا کہ بھائی مرزا ناصر سوچ بھی رہے ہو کہ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے صحیح کہا، 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن مجید کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔
1901 کے بعد مرزا قادیانی پر قادیان کے قریب نازل ہوا۔ اٹارنی جنرل نے کہا مرزا ناصر سے ایک سیکنڈ کے لیے اگر میں آپ کی یہ بات مان بھی لوں، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی یہ بات میں مان بھی لوں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن مجید کو کہاں اٹھایا گیا؟ بولیے آسمانوں پر، اور واپس کب آیا؟ 1901 میں۔ اٹارنی جنرل نے کہا مرزا ناصر 1857 سے لے کر 1901 تک، 1857 میں تو قرآن مجید کہاں چلا گیا؟ آسمان پر۔ 1857 سے لے کر 1901 تک یہ جو درمیان کا عرصہ ہے 44 سال کا، یہ 44 سال گویا کہ حضور کی امت قرآن سے محروم رہی۔ 57 میں تو آسمان پر چلا گیا، واپس آیا 1 میں۔ یہ جو درمیان کا عرصہ ہے آدھی صدی 44 سال، یہ 44 سال حضور کی امت قرآن مجید سے محروم رہی۔ یہ سننے کے بعد مرزا ناصر کی پیشانی کے اوپر پسینہ آیا، نظریں بھی جھک گئی، گردن بھی جھک گئی۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے دوسری کتاب اٹھائی۔ کتاب اٹھانے کے بعد مرزا ناصر سے پوچھا، جناب مرزا ناصر صاحب یہ کتاب آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مرزا قادیانی کی ہے۔ مرزا اٹارنی جنرل نے پوچھا اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس نے کہا جو کچھ لکھا ہے 100% صحیح ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ اٹارنی جنرل نے کتاب کھولی، آئینہ کمالات اسلام مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 547 اور 48 کی اٹارنی جنرل نے عبارت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے ہر وہ شخص وہ MNA ہو، وہ MP ہو، وہ سپیکر ہو، وہ جسٹس ہو، وہ جج ہو، وہ وکیل ہو، وہ تاجر ہو، وہ ملازم ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ٹیچر ہو، ہر وہ شخص جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بدکار عورت کی اولاد ہے۔ بھائی جان صبر، بھائی جان مجھے آگے چلنے دے، توجہ کیجئے، میں آپ کے ڈاروں کا نہیں محتاج، مجھے تھوڑا سا آگے چلنے دیجئے۔ اٹارنی جنرل نے یہ حوالہ پیش کیا کہ آپ کی اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے ہر وہ شخص جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ ذریت البغایا ہے، وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے۔ اٹارنی جنرل نے یہ حوالہ پیش کرنے کے بعد ارکان پارلیمنٹ سے سوال کیا، جناب ارکان پارلیمنٹ آپ بتائیے کہ آپ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ سارے ارکان نے ہاتھ ہلا کے کہا کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ اٹارنی جنرل نے اب مرزا ناصر سے پوچھا، جناب مرزا ناصر صاحب آپ بتائیے کہ یہ سارے ارکان تو مرزا کو نبی نہیں مانتے، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مرزا ناصر نے کہا پوری پارلیمنٹ کے متعلق میرا وہی خیال ہے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر توجہ کیجئے، یہ سننے کے بعد پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی آنکھوں کے اندر خون اتر آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کھڑے ہو کر کہا کہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ میری ماں کو بدکارہ کہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں میری ماں کو بدکارہ کہنے والے اور مجھے بدکارہ ماں کی اولاد کہنے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ توجہ کیجئے، 13 دن مسلسل 13 دن اس پر بحث ہوتی رہی۔ 13 دن کے بعد متفقہ طور پر پوری پارلیمنٹ نے اس فیصلے پر سائن کیے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے، اونچی آواز سے، 1947 سے لے کر 1974 تک اگر کوئی تاجر عالم دین اور مقرر کھڑے ہو کر کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، اس پر مقدمہ درج ہوتا، 3 سال سزا ہوتی۔ آج پوری پارلیمنٹ متفقہ طور پر یہ اس فیصلے پر سائن کر رہی ہے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ توجہ کیجئے،
اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر مجھ سے ایک سوال کر لے، مولوی صاحب اتنی بات تو ٹھیک ہے 74 کی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اتنی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ پاکستان کے آئین کی کس آرٹیکل کے تحت، پاکستان کے آئین کی کس شیک کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا؟ پڑھے لکھے میرے سامنے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 106 اور 260 106 اور 260 کی شیک نمبر 3 کے تحت لکھ دیا گیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے سارے کافر ہیں۔ آئین کی آرٹیکل 106 اور 260 کی شیک نمبر 3 کے تحت یہ لکھ دیا گیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون ہیں؟ یہ 7 ستمبر کو فیصلہ آیا۔ 7 ستمبر کی شام کو آپ کے ملک کے سارے قادیانیوں نے، یہ 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ آیا، 7 ستمبر کی شام کو آپ کے ملک کے سارے قادیانیوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں مانتے۔ چلو ایک بات اور کرتا ہوں، آج میرے سکولوں کے اندر، آج میرے کالجز کے اندر ایک آدمی کو بطور ہیرو کے پیش کیا جاتا ہے، ہیرو کے، جس کا نام غالی قسم کا اور جنونی قسم کا قادیانی، جس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام نوبل پرائز والا، یہ جنونی قسم کا قادیانی تھا۔ 8 ستمبر 1974 کو، 7 ستمبر کو فیصلہ آیا، 8 ستمبر 1974 کو اس ڈاکٹر عبدالسلام نے کھڑے ہو کر یہ کہا، جس ملک کی پارلیمنٹ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتی ہے، اس ملک کی لعنتی سرزمین پر آج کے بعد میں قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ اس ڈاکٹر عبدالسلام نے میرے ملک کی سرزمین کو نعوذ باللہ لعنتی سرزمین کہا۔ آج اس بد نصیب کو میرے کالجز یونیورسٹیوں کے اندر بطور ہیرو کے پیش کیا جاتا ہے۔ چلو تفصیل میں نہیں جاتا، 1984 سے لے کر 1974 سے لے کر 1984 تک کتنے سال؟ 10 سال۔ ان 10 سالوں میں قادیانی اپنے آپ اس فیصلے کے آنے کے بعد، جس کے متعلق قادیانیوں نے کہا ہم اس فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، اس فیصلے کے آنے کے بعد ان 10 سالوں میں قادیانی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہے، تبلیغ بھی کرتے رہے، لٹریچر بھی کھلے عام تقسیم کرتے رہے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی کہتے رہے، مینار بھی بناتے رہے، اذانیں بھی دیتے رہے، کھلے عام نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ 1984 میں آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک مرتبہ پھر پورے ملک کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے بھرپور تحریک چلائی۔ 1984 میں بھرپور تحریک چلائی۔ اس تحریک کے نتیجے میں تعزیرات پاکستان یا پاکستان پینل کوڈ، چلو اس کو اور آسان کرتا ہوں، آپ کے حافظ آباد کے جتنے بھی تھانے ہیں، ان تھانوں کے اندر ہر تھانے میں کتاب رکھی ہوتی ہے، جس کتاب کے اندر جرائم کے حوالے سے دفعات لکھی ہوتی ہیں۔ اگر قتل ہو جائے تو کون سی دفعہ لگے گی، اگر فراڈ ہو جائے تو کون سی دفعہ لگے گی، چوری ہو جائے کون سی دفعہ لگے گی، اگر ڈاکہ پڑ جائے کون سی دفعہ لگے گی، لڑائی ہو جائے کون سی دفعہ لگے گی، کوئی زخمی ہو جائے کون سی دفعات لگے گی۔ تعزیرات پاکستان یا پاکستان پینل کوڈ کے اندر 2 دفعات کا 84 کے تحریک کے نتیجے میں 2 دفعات کا اضافہ کر دیا گیا، 298 بی اور 298 سی، ان 2 دفعات کا اضافہ کر دیا گیا۔ ہر تھانے کے اندر جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ 2 دفعات موجود ہیں۔ ان 2 دفعات کے اضافے کے ساتھ یہ لکھ دیا گیا، اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے، اگر کوئی قادیانی تبلیغ کرے، اگر کوئی قادیانی لٹریچر تقسیم کرے، اگر کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے، اگر کوئی قادیانی اس کا مینار بنائے، اگر کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کا محراب بنائے، اگر کوئی قادیانی
اپنے گھر کے اوپر کلمہ لکھے. اگر کوئی قادیانی کسی مسلمان کو السلام علیکم کہے, اگر کوئی قادیانی اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ کے اوپر, یہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر جو ہر تھانے میں ہے, اگر کوئی قادیانی اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ کے اوپر بسم اللہ لکھے, الحمدللہ لکھے, سبحان اللہ لکھے, اگر کوئی قادیانی یہ کرے, اس قادیانی کے خلاف 298 بی اور سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا اور اس کو 3 سال سزا ہوگی. اس کو 3 سال. اس کو 3 سال سزا ہوگی. اب کوئی قادیانی آئین کے مطابق اب کوئی قادیانی کسی مسلمان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا, یہ جرم ہے. اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ کے اوپر کوئی قادیانی بسم اللہ نہیں لکھ سکتا, الحمدللہ نہیں لکھ سکتا, سبحان اللہ نہیں لکھ سکتا. کوئی قادیانی اپنے گھر کے اوپر کلمہ نہیں لکھ سکتا. کوئی قادیانی کھلے عام اذانیں نہیں دے سکتا, نمازیں نہیں پڑھ سکتا. کھلے عام کوئی قادیانی قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتا. 1984 کے بعد چلو ایک بات اور کرتا ہوں. آج کا جو آپ کا یہ سیمینار ہو رہا ہے, آپ اچھا ہے کہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ گریجویٹ لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے. مجھے بھی گفتگو کرنے کا مزہ آ رہا ہے. کیا میں اپنے ان دوستوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ آج کا یہ جو پروگرام اجتماع سیمینار ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت, آئین کے کس آرٹیکل کے تحت ہو رہا ہے؟ کیا میں پاکستان کے آئین سے ماورا کام کرتا ہوں؟ پاکستان کے کوئی نہ کوئی آئین کی ایسی شک تو ہوگی جو مجھے حق دیتی ہے کہ تم ختم نبوت کے عنوان پر جلسہ کر سکتے ہو, تم ناموس رسالت کے حوالے سے سیمینار کر سکتے ہو, تم سیرت النبی کے حوالے سے, تم میلاد النبی کے حوالے سے, تم عظمت صحابہ کے حوالے سے, تم عظمت قرآن کے حوالے سے, تم ختم بخاری شریف کے حوالے سے تم اجتماع اور جلسہ اور کانفرنس کر سکتے ہو. کوئی تو پاکستان کے آئین کی شک ہوگی. اگر کوئی بتا سکتا ہے توجہ کیجئے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 اور 20, 19 اور 20, آئین کا آرٹیکل 19 اور 20, یہ 2 شکیں مجھے حق دیتی ہیں, مجھے اجازت دیتی ہیں کہ تم ختم نبوت کے عنوان پر جلسہ کر سکتے ہو, تم سیرت النبی کے عنوان پر کانفرنس کر سکتے ہو, تم میلاد النبی کے عنوان سے جلسہ کر سکتے ہو, تم عظمت قرآن کے حوالے سے پروگرام کر سکتے ہو, تم دین اسلام کی بقا اور سالمیت کے حوالے سے اجتماع کر سکتے ہو. یہ پاکستان کے آئین کی شک 19 اور 20 مجھے حق دیتی ہے. صرف مجھے نہیں, پاکستان میں بسنے والی تمام پارٹیاں, مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, تمام کو 19 اور 20 برابر کے حقوق دیتی ہے, اکول حقوق دیتی ہے کہ تم اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہو, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. 1984 کے بعد قادیانیوں نے آئین کا آرٹیکل 19 اور 20 کو بہانہ بنا کر سپریم کورٹ میں چلے گئے. کہاں چلے گئے قادیانی؟ سپریم کورٹ میں چلے گئے. سپریم کورٹ کا فل بینچ 5 جسٹس بیٹھے, 5 جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں وہ ایک بینچ منعقد ہوا. اس بینچ کے اندر قادیانی اپنا کیس لے کر گئے اور ان کے سامنے 5 جسٹس کے سامنے فائلیں رکھی گئی. جسٹس حضرات نے قادیانیوں سے پوچھا, خیر تو ہے, تم کیوں آ گئے ہو؟ قادیانیوں نے کہا, ہم سپریم کورٹ میں اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں. ہم کیوں آئے ہیں؟ اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا, کون سا حق؟ قادیانیوں نے کہا, پاکستان کے آئین کی شک 19 اور 20 ہمیں حق دیتی ہے
کہ ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تبلیغ کر سکتے ہیں. 19 اور 20 ہمیں حق دیتی ہے، لیکن 298 بی اور سی ہمیں روکتی ہے کہ تم تبلیغ نہیں کر سکتے. آج سپریم کورٹ میں ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں تم ہمارے پاس غلط آ گئے ہو، تم ہمارے پاس غلط آ گئے ہو. آئین کی شیخ 19 اور 20 تبلیغ کا اس کو حق دیتی ہے، تبلیغ کا اس کو حق دیتی ہے جو پاکستان کے آئین کو تسلیم بھی کرے، پاکستان کے آئین کو مانے بھی صحیح، پاکستان کے آئین کا احترام بھی کرے. 19 اور 20 اس کو تبلیغ کا حق دیتی ہے. تم نے تو 74 میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک میں رکھتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں پاکستان کے آئین میں دی گئی آپ کی جو حیثیت ہے، پاکستان کے آئین میں دی گئی جو آپ کی حیثیت ہے، کیا تم اپنی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہو؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ تم کافر ہو، کیا تم اپنی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو کافر کہتے ہو؟ اگر نہیں، اگر تم پاکستان کے آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان کے آئین کی شیخ 19 اور 20 تمہیں تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی. نمبر 2 توجہ کیجئے. نمبر 2 سپریم کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ کا فل بینچ نے کہا قادیانیوں آئین کی شیخ 19 اور 20 تبلیغ کا اس کو حق دیتی ہے جس کی تبلیغ میں تبلیغ کرتے وقت لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو، لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو، لڑائی جھگڑے اور فساد ہنگامے کا خدشہ نہ ہو، تو تب 19 اور 20 اس کو تبلیغ کا حق دیتی ہے. جس وقت تم اپنی تبلیغ میں یہ کہو گے کہ مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ ہے، جس وقت تم اپنی تبلیغ میں یہ کہو گے کہ مرزے کو دیکھنے والا صحابی ہے، اس کی بیوی ام المومنین ہے، اس کی بیٹی سیدۃ النساء ہے، مرزے کا گھرانہ اہل بیت ہے، جو مرزے قادیانی کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، تو یہ تو وہاں ہنگامہ ہو جائے گا، وہاں تو لڑائی ہو جائے گی. اگر جہاں لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو، پاکستان کے آئین کی شیخ 19 اور 20 اس کو تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی. نمبر 3 سپریم کورٹ نے کہا کہ 19 اور 20 تبلیغ کا اس کو حق دیتی ہے جس کے تبلیغ کے اندر کم از کم اخلاقیات باقی ہوں، اخلاقیات باقی ہوں. جو ہم اپنی تبلیغ کرتے وقت جس وقت یہ کہتے ہو جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے، جس وقت تم یہ کہتے ہو جو مرزا غلام قادیانی کی نبوت کا انکار کرے ان کے مرد جنگل کے سور اور ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں، یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں. اس لیے پاکستان کے آئین کی شیخ 19 اور 20 تمہیں تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی. جناب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بھی لکھا ہے، سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں فراڈی اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. فراڈی اور دھوکے بازوں کے یو آر فراڈولنٹ نان مسلم، تم پرلے درجے کے فراڈی اور دھوکے باز ہو. تم مسلمانوں والا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، مرزا غلام قادیانی کو محمد کہہ کے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو. فراڈی اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے اندر ایک جملے کا استعمال کیا ہے، ایک جملے کا، خدا کی قسم اگر وہ جملہ کسی غیرت مند کے لیے استعمال ہوتا وہ ڈوب کے مر جاتا، وہ شاید کھڑا ہی نہ ہو سکتا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر ایک قادیانیوں کے لیے ایک جملہ لکھا. سپریم کورٹ نے کہا انسکروپرس نان مسلم، قادیانیوں انسکروپرس، تم پرلے درجے کے چبل اور بدبودار کافر ہو. توجہ کیجئے، سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے اندر ایک اور بات لکھی ہے. سپریم کورٹ نے کہا اگر کوئی قادیانی ظہیر الدین بنام سرکار، یہ فیصلہ آج بھی مل جاتا ہے، نیٹ پہ چلے جائیں مل جائے گا. سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے اندر لکھا ہے اگر کوئی قادیانی اپنے گھر کے اوپر کلمہ لکھے، اگر کوئی قادیانی کلمہ طیبہ پڑھے
اگر کوئی قادیانی اپنے آفس کی ٹیبل کے شیشے کے نیچے کلمہ لکھ کے رکھے، اگر کوئی قادیانی کلمہ پڑھے، اگر کوئی قادیانی کلمہ اپنے گھر کے اوپر لکھے، اگر کوئی قادیانی اپنے آفس کی ٹیبل کے اوپر کلمہ طیبہ لکھ کے رکھے، اس قادیانی کے خلاف 298 نہیں بلکہ 295 کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، جس کی سزا سزائے موت ہے۔ اس لیے کہ جس وقت کوئی قادیانی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتا ہے، وضاحت کی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں، جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے اور محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتا ہے، اور محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لینا یہ میرے نبی کی توہین ہے، جو حضور کی توہین کرے اس پر 295 کے تحت مقدمہ درج ہوگا، جس کی سزا سزائے موت ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے آخری صفحے سے پہلے والے صفحے پر، آخری صفحے سے پہلے والے صفحے پر ایک اور بات لکھی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہر قادیانی چھوٹا ہے یا بڑا، جوان ہے یا بوڑھا، تاجر ہے یا ملازم، شہر کا رہنے والا ہے یا دیہات کا، چک کا رہنے والا ہے یا گاؤں کا، لاہور کا ہے یا کراچی کا، ہر قادیانی، سپریم کورٹ لکھا ہے ہر قادیانی چلتا پھرتا حضور کی بغاوت کا نام ہے۔ یہ حضور کے باغی ہیں، سپریم کورٹ نے لکھا ہے۔ 2019 چلو آگے چلتے ہیں۔ 2019 میں آپ کے اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں آپ کی جماعت نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی، حضرت مولانا اللہ وسایہ بنام سرکار کے نام سے۔ جناب جسٹس شوکت صدیقی اس کے پاس کیس کیا۔ شوکت صدیقی نے اپنے اس فیصلے کے اندر 2019 کے اس فیصلے کے اندر لکھا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے آپ کو قادیانی کہے، وہ اپنے آپ کو مرزائی کہے، وہ اپنے آپ کو غلمدی کہے، جو چاہے کہے، لیکن کوئی قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ احمدی اور محمدی حضور کے غلام مسلمان ہیں، اور قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سب کچھ 74 کا فیصلہ، 84 کا آرڈیننس، سپریم کورٹ کا فیصلہ، آج سب کچھ موجود ہے۔ سب کچھ کے ہونے کے باوجود میں گلہ کروں تو کس سے کروں، التجا کروں تو کس سے کروں؟ میرے تھانے کا ایس ایچ او ان کو نہیں سمجھتا اور نہیں جانتا۔ میں ایک درخواست لے کر ایک ایس ایچ او صاحب کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا قادیانیوں نے شاعر اسلام کا مذاق کیا ہے، ان کے خلاف مقدمہ بنتا ہے، مقدمہ کر دیجئے۔ ایس ایچ او مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھی تو پاکستانی ہیں، ان کے بھی تو حقوق ہیں، ان کے بھی تو حقوق ہیں۔ میں نے ایس ایچ او کہا جناب ایس ایچ او صاحب تھوڑا سا بتائیے نا، ان کے حقوق ہیں، آپ کہتے ہیں ان کے حقوق ہیں، مان لیتا ہوں قادیانیوں کے حقوق ہیں، یہ تو بتا دیجئے ان کے حقوق مسلمانوں والے ہیں یا کافروں والے؟ ٹھیک ہے ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق مسلمانوں والے ہیں یا کافروں والے؟ کہتا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر مسلمانوں والے حقوق ہیں۔ میں نے کہا جس کرسی پر بیٹھا ہے، جس آئین کی وکالت اور چوکیداری اور رکھوالا آپ کو یہاں بٹھایا گیا ہے، وہ آئین کہتا ہے یہ کافر ہیں، وہ آئین کہتا ہے یہ کافر ہیں۔ جب وہ کافر ہیں تو پھر مسلمانوں والے حقوق کیسے؟ آگے مجھے ایس ایچ او صاحب کہتا ہے چلو مولوی صاحب تم ان کو کافروں والے حقوق ہی تو دے دو۔ میں نے کہا ایس ایچ او صاحب کیا وہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتے ہیں؟ میں حق دینے کے لیے کافروں والا تیار ہوں، لیکن ان سے پوچھئے کیا وہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کرتے ہیں؟ اگر وہ کافر اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے، آئین کہتا ہے پاکستان کا یہ کافر ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں
ہم عین کو بھی نہیں مانتے, ہم کافر بھی نہیں, یہ تو پھر عین کے باغی ہوا کرتے ہیں. جو باغی ہوتا ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. اس سب کچھ کے باوجود آئے کاش کہ آج میرے تھانے کا SHO اس کو پڑھ لیتا, آئے کاش کہ ان سب کو میرا SHO بھی سمجھ لیتا, تو میرے لیے آج یہاں اس ملک کے اندر کوئی مشکل پیدا نہ ہوتی. آج سب کچھ کے باوجود قادیانی دندناتے پھر رہے ہیں. مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میں حضور کا غلام اور عاشق ہوں. میرے پاس حضور کے علاوہ اور ہے کیا؟ میری گلی اور محلے کے اندر, میری بستی کے اندر حضور کے دشمن اور باغی جب دندناتے پھر رہے ہوں, مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں ایک درخواست لے کر SHO صاحب کے پاس جاؤں اور SHO میری بات بھی سنے اور اس پر عمل بھی کرے؟ کیا اتنا بھی میرا حق نہیں؟ میرے پاس میرے حضور کے علاوہ اور کیا ہے؟ میاں حافظ آباد والوں, میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ کی نہیں کرتا. خدا کی قسم میرے دامن میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس پر مجھے بھروسہ ہو کہ کل اس عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی. میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں, اور نہ ہی مجھے کسی عمل پر بھروسہ ہے. میں تو نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے نیک کہیں. میں تو اعمال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کرتا ہوں. اگر میرے پاس کوئی آخری سہارا ہے تو حضور کی ذات. میرے پاس تو میاں کچھ نہیں ہے. آج حفص آباد والوں میں آپ سے یہی درخواست اور ریکویسٹ کرنے کے لیے اور پیغام دینے کے لیے آیا ہوں, ہمارے نبی کا ہمارے اوپر حق ہے. مجھے اور آپ کو اس حق کی ادائیگی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. میں کیا توقع رکھوں؟ انشاءاللہ آج کے بعد جب تک جان میں جان ہے, یا جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ ہے, اپنے پیارے وفادار نبی کے ساتھ وفا کریں گے. حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے انشاءاللہ میں ہر ممکن کوشش کروں گا. میں حضور کا غلام ہوں تو غلامی کا حق ادا کرنا چاہیے. چلو ایک بات اور کر کے اجازت چاہتا ہوں. ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا عمر بن لیث. عمر بن لیث فوت ہو گئے. ان کے فوت ہونے کے بعد کسی کو خواب میں ملے, کسی بزرگ کو خواب میں ملے. پوچھا, عمر بن لیث آپ تو دنیا چھوڑ کے جا چکے, بتا دیجئے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. عمر بن لیث نے کہا کہ اللہ نے بخش بھی دیا ہے اور بڑے اعزاز کے ساتھ بخش دیا ہے. پوچھا, عمر کون سا عمل کام آیا؟ آپ نے نمازیں بڑی پڑھی تھی, روزے بھی بہت رکھے تھے, حج بھی بہت کیے تھے, عمرے بھی کیے تھے, بیت اللہ کے طواف بھی بہت کیے, غریبوں کے ساتھ ہمدردی بھی کی, یتیموں کا سہارا بھی بنے, اخلاق بھی بہت آپ کا اعلیٰ تھا, پھر کون سا عمل کام آیا؟ عمر بن لیث نے کہا, جتنے اعمال آپ نے گنوائے ہیں یقیناً یہ بہت بڑے اعمال ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عمرہ, طواف, یہ بڑے اعمال ہیں. ان اعمال کی وجہ سے ہی تو بندے کی بخشش ہوتی ہے, لیکن ان اعمال میں سے کسی عمل کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی. پوچھا, عمر پھر کون سا عمل کام آیا؟ عمر بن لیث کہنے لگے, ایک دن میں اپنے صدارتی محل میں بیٹھا تھا, مجھے خیال آیا میں اپنی فوج اور آرمی کو دیکھ کر آؤں. میں نے پیغام بھیجا, اس کا نظم کیا گیا, مجھے جا کر اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا. نیچے میدان کے اندر میری پوری فوج اور آرمی تھی. میں اپنی فوج کو دیکھ رہا تھا, میری فوج مجھے دیکھ رہی تھی. اسی اثناء کے اندر مجھے ایک خیال آیا, آئے کاش میرے نبی نے ابھی پردہ نہ فرمایا ہوتا. میرے پیغمبر دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینہ طیبہ سے باہر نکل رہے ہوتے. میں اپنی پوری فوج کو لے جا کر
अपने नबी के सामने खड़ा करता, बरसती आंखों के साथ, बड़ी आजिज़ी और इंकसारी के साथ अपने हुजूर से दरखास्त करता, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आप दुश्मन के खिलाफ जंग करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, मेरी तैयार फौज हाजिर है, इस सारी फौज को ले जाकर अपने दुश्मन के साथ टकरा दीजिए। ये मुझे सिर्फ ख्याल आया था। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे पैगंबर के साथ वफा करने का सोचा था, इस सोच की बदौलत मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरे हाफसाबाद के मुसलमानों, आइए आज मैं और आप भी, आइए मैं और आज आप भी इस जिना हाल में बैठकर कल क़यामत के दिन इसकी दरो दीवार भी गवाही देगी। मैं और आप याद करके उठें, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हजूर के दुश्मन कादियानियों का आइन के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ा दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।